الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاضرین کرام، عشرہ اعتکاف آج سے شروع ہو رہا ہے. ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے. بہت اہم، بہت قیمتی، بہت بابرکت، بہت بارحمت. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. آج سے انشاءاللہ روزانہ عصر کی نماز کے فوراً بعد درس کا سلسلہ ہوگا، اور ہر سال کے معمول کے مطابق گزشتہ کئی سالوں سے درس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے، آمین. سورۃ البقرہ کی میں نے ایک آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 125، جس میں اللہ نے فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو یعنی کعبۃ اللہ کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو. یہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت شریفہ کی تلاوت میں نے اس لیے کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک گھر کے لیے، جس کو ہم بیت اللہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کے لیے یہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل، جو دونوں باپ بیٹے پیغمبر ہوئے ہیں جلیل القدر، ان کو یہ تاکید کی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت میں جاری فرمایا اور اس پر عمل کیا، اور مسلسل آپ ہر رمضان المبارک میں اعتکاف فرماتے رہے. تو آج چونکہ پہلا دن ہے اعتکاف شروع ہونے کا، اور معتکفین حضرات مساجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے، اور خواتین اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کے لیے بیٹھیں گی، تو مناسب ہے کہ اعتکاف کے بارے میں کچھ احکام، کچھ فضائل اور کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں. محدثین نے حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ باب الاعتکاف کے نام سے ابواب قائم کیے ہیں، جس سے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اعتکاف کیا ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے. اعتکاف عقف سے بنا ہے، جس کا معنی ہے ٹھہرنا. معتکف بھی ٹھہرتا ہے، یعنی کہ 20ویں روزے سے لے کر اور عید کی چاند رات تک اعتکاف میں مسجد میں ٹھہرتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے اعتکاف. اور یہ ایک قدیم عبادت ہے
کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے ابھی آپ نے قرآن مجید کی آیت شریفہ سن لی جس میں اللہ جل شانہ نے خود حکم دیا دو جلیل القدر پیغمبروں کو، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو، کہ وہ اللہ کے گھر کو پاک صاف کریں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کریں۔ اس سے اعتکاف کا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ لوگ اللہ کی یاد میں اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے اعتکاف کیا کریں۔ اب اس سلسلے میں یہ جاننا ہے کہ اعتکاف کی اقسام، کتنی قسموں کے اعتکاف ہیں۔ ایک تو یہ اعتکاف بہت مشہور ہے ماہ رمضان شریف میں، اور یہ آج کے دن سے شروع ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں سنت الاعتکاف۔ لیکن کون سی سنت ہے؟ تو سنت طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جس کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسی سنت، ایسا طریقہ کہ اگر کوئی بھی کسی بستی میں، کسی محلے میں سے اعتکاف میں بیٹھ جائے تو باقی لوگوں پر سے وہ ذمہ اٹھ جاتا ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھے کسی محلے میں، کسی بستی میں، تو سب پر اس کا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی اعتکاف کیا کرے، یہ ہے ضروری۔ چنانچہ الحمدللہ آج ہر محلے میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں، مساجد میں معتکفین کی کثرت ہوتی ہے۔ تو یہ اعتکاف جو ہے یہ سب سے زیادہ مشہور و معروف اعتکاف ہے، جو ہر ماہ، ہر سال ماہ رمضان میں کیا جاتا ہے، جس میں آپ معتکفین آ کر آج بیٹھیں گے۔ یہ اعتکاف 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے قبل شروع ہونا لازم ہے۔ جو بندہ افطار کے بعد آ کر بیٹھا اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، اس کے لیے لازم ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے بعد عصر آ کر بیٹھ جائے، نیت کر لے، غروب آفتاب سے قبل نیت کر لے اعتکاف کی، تاکہ وہ معتکف بن جائے۔ وہی اعتکاف والا اور وہی معتکف کہلائے گا جو اس پر عمل کرے گا کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے نیت کر لے گا۔ غروب آفتاب کے بعد کیا، جیسے افطار ہوتا ہے غروب آفتاب میں، مغرب کے بعد کیا تو اعتکاف نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے نظر کا اعتکاف۔ نظر یعنی منت، کوئی اپنے اوپر خود واجب کر لے کہ میں اعتکاف کروں گا، وہ ماہ رمضان کے علاوہ ہے، تو اس میں روزہ بھی شرط ہے، جیسے ماہ رمضان کے اس اعتکاف میں روزہ شرط ہے، ایسے ہی نظر کے اعتکاف میں روزے کا ہونا لازم ہے۔ تو وہ شرعی طور پر کوئی منت اس طرح سے مان لے کہ میرا فلاں جائز کام پورا ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، 1 دن رات کا کروں گا یا 2 دن رات کا کروں گا، وہ نظر کا اعتکاف کہلائے گا۔ اعتکاف نظر، اعتکاف منت، اور اس میں روزہ بھی ہونا ضروری ہے۔ پھر ایک اعتکاف نفلی۔ نفلی اعتکاف بہت آسان اعتکاف ہے، ویسے تو یہ روزانہ ہو سکتا ہے، 5 وقت بندہ مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، نویت سنت الاعتکاف۔ وہ چونکہ رمضان کا اعتکاف نہیں ہے، وہ نظر کا منت کا اعتکاف نہیں ہے، تو وہ کون سا اعتکاف ہوگا؟ نفلی۔
اب اس نفلی اعتکاف میں جتنی دیر بندہ مسجد میں بیٹھے گا وہ اعتکاف کا ثواب پائے گا، نفلی اعتکاف کا ثواب اس کے نام اعمال میں داخل ہوگا۔ پھر اس دوران میں اس کو کھانا پینا بھی مسجد میں مکروہ نہیں ہوگا، وہ کچھ کھا بھی سکتا ہے، کچھ پی بھی سکتا ہے نفلی اعتکاف میں۔ تو یہ نفلی اعتکاف ماہ رمضان میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آخری عشرے کا اعتکاف نہیں کر رہا، جو کہ مشہور اعتکاف ہے، تو پھر وہ 1 دن کا اعتکاف، 2 دن کا اعتکاف ماہ رمضان میں بھی کر سکتا ہے مسجد میں، اور وہ نفلی اعتکاف کہلائے گا، چونکہ اس میں روزہ تو ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ نفلی اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے۔ اس میں اگر وہ مسجد سے اٹھ کے چلا بھی جائے گا تو بس اعتکاف ختم ہو جائے گا، یہ نہیں کہ اعتکاف فاسد ہوگا، بلکہ اعتکاف ختم ہو گیا۔ جیسے روزانہ کوئی آ رہا ہے، نفلی اعتکاف کی نیت کر رہا ہے، جتنی دیر نماز کے ٹائم میں بیٹھا ہے اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے، ایک ثواب تو نماز کا مل رہا ہے، ایک ثواب اعتکاف کا بھی ملے گا۔ پھر جب وہ اٹھ کے باہر چلا جائے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اعتکاف کی اقسام۔ اب جو خواتین کا اعتکاف ہے وہ مسجد میں نہیں، اگرچہ مسجد میں ہو سکتا ہے، مگر فقہاء نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے گھر میں کیا جائے۔ گھر میں ایک کونا یا ایک کمرہ مخصوص کر لیا جائے، اس کو نام دے دیا جائے اعتکاف کی جگہ کا، اور وہاں پر اعتکاف عورت کر لے۔ پھر جب وہاں اعتکاف کے لیے بیٹھے تو اب اس کو یہ نہیں کہ پورے گھر میں گھومتی رہے، بلکہ اسی کمرے میں رہے اور اس کونے میں رہے جہاں اس نے اعتکاف کے لیے مخصوص کر لیا جگہ، اور دوسرے کام کاج سے رک جائے، عبادت میں لگی رہے۔ اسی طرح معتکف مرد مسجد میں جب اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اس کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کا تعلق عبادت سے، اس میں فرض نمازیں تو ویسے ہی شامل ہو گئیں۔ اگر کوئی فرض نماز نہیں پڑھ رہا، اعتکاف میں بیٹھا ہے، تو کیا فائدہ اعتکاف کا؟ اعتکاف تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ عبادات کا مجموعہ، پیکج، جس کے اندر ایک سے زیادہ عبادات شامل ہیں۔ تو فرض نمازیں مرد بھی پڑھتا رہے، عورت بھی پڑھتی رہے، یہ نہیں کہ عورت گھر میں اعتکاف میں بیٹھ جائے، نماز سے کوئی واسطہ نہیں، بس بیٹھ گئی اعتکاف میں، تو اعتکاف نہیں ہے۔ نماز کے وقت نماز، پھر جو وقت ملتا ہے قضا نمازیں پڑھے۔ نفلوں سے زیادہ قضا نمازوں کو پڑھنے کی اہمیت ہے کہ جو نمازیں چھوٹ گئی ہوں، عورت کی یا مرد کی، ان نمازوں کو ادا کرے نیت کر کر کے۔ فجر کی نماز کی قضا، ظہر کی قضا، عصر کی قضا، مغرب کی قضا، عشاء کی قضا، اور قضا میں صرف فرض رکعتوں کی قضا ہوتی ہے اور وتر کی قضا ہوتی ہے، واجب کی، نہ سنت کی قضا ہوتی ہے نہ نفل کی قضا ہوتی ہے۔ صرف فرض رکعتیں جو آپ کی چھوٹی تھیں ان کو آپ بطور قضا کے اعتکاف کے دنوں میں وقت ملتا ہے آپ کو بہت، کیونکہ کام ہی یہی کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ تجارت تھوڑی کرنی ہے بیٹھ کے، دھندا تھوڑی کرنا ہے کوئی کام، بلکہ عبادت کرنا ہے۔ چنانچہ قضا نمازیں پڑھتے رہیں، پھر نفل پڑھنا ہو پڑھ لیں، ساتھ میں تلاوت قرآن کرتے رہیں، جتنا قرآن ہو سکتا ہے پڑھیں، بلکہ ایک اہتمام یہ کریں کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں، یعنی غور و فکر کریں قرآن پر۔ آپ کو موقع ملا ہے، آپ پڑھیں، اگر اس میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو پھر معلوم کر لیں،
صاحب علم سے، قرآن میں یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آئی، فارغ وقت میں پوچھ لیں۔ لیکن کوشش کیا ہو کہ قرآن مجید کو تفکر کے ساتھ مطالعہ کریں۔ تلاوت الگ چیز ہے اور اس میں غور و فکر کرنا یہ الگ ہے۔ چنانچہ ترجمہ پڑھیں اور ترجمے میں کوشش کریں کہ عقیدے کے حساب سے جو تراجم ہیں ان کی کوشش کریں پڑھنے کی۔ مثلا کنز الایمان امام اہل سنت اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری علیہ الرحمت والغفران کا ترجمہ ہے، مشہور ہے، اس کو پڑھیں۔ ضیاء القرآن پیر کرم شاہ الازہری ان کا ترجمہ قرآن ہے، وہ ملتا ہے، وہ پڑھیں۔ تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اچھی تفسیر ہے، موقع ملتا ہو یا موجود ہو وہ پڑھیں۔ تو ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کرنے کی کوشش ہو اعتکاف کے دنوں میں تو یہ اچھی بات ہے۔ یہ سب عبادت کے اندر ہے۔ جو باتیں میں کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی ایک بات ایسی نہیں ہے جو عبادت سے خالی ہو، کوئی فالتو بات نہیں ہے۔ حدیث کا مطالعہ، اگر کوئی حدیث کی کتاب موجود ہے آپ اس کا مطالعہ کریں، یا موبائل فون پر قرآن بھی مل جاتا ہے، تفسیر بھی مل جاتی ہے، حدیث بھی مل جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ مگر ایک بات یاد رکھنا ہے کہ وہ قرآن جو آپ شائع ہوا، چھپا ہوا دیکھ کر پڑھ رہے ہیں اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ویسے موبائل پہ بھی تلاوت ہو جاتی ہے، لیکن جو آپ دیکھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں اس کی اہمیت، فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ اس کا دیکھنا، قرآن کا زیارت کرنا یہ خود باعث ثواب ہے۔ تو آپ کو قرآن پڑھنے کا بھی موقع مل جاتا ہے اور آپ کو قرآن دیکھنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ موبائل پر آپ کو قرآن دیکھنے کا موقع نہیں ہوگا، وہ صرف موبائل پر ایک تصویر ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہو، اس میں سے قرآن پڑھ رہے ہو۔ جیسے کوئی زبانی پڑھ لیتا ہے تو زبانی پڑھنے کا ثواب ہے اپنی جگہ، تو موبائل پر بھی حدیث مل جاتی ہے، مطالعہ کریں، حدیث کا ترجمہ پڑھیں، غور و فکر کریں کیا فرمایا ہے۔ وہ احادیث جو فرائض کے بارے میں ان کو پڑھیں، جو فضائل کے بارے میں ان کو پڑھیں۔ یعنی بعض احادیث وہ ہیں جن سے کسی عمل کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فضائل کی حدیث۔ تو فضائل کی جو حدیث ہوتی ہے اس میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے، اگرچہ وہ اسناد کے حوالے سے ضعیف ہو، مگر چونکہ اس سے کسی عمل کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے تو وہ ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے۔ چنانچہ اب یہ باتیں یاد رکھتے جائیں آپ اعتکاف والے کہ قرآن مجید پڑھنا، ترجمہ پڑھنا، تفسیر پڑھنا، غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے احکام جہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں ان احکام پر غور کرنا، ان حکموں پر غور کرنا، پھر اللہ سے یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ ہمیں ان احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما، نیت کرنا کہ یا اللہ ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم نیت کرتے ہیں یوں، اور احادیث کو پڑھنا اور پھر ان پر عمل کی توفیق مانگنا اللہ سے، یہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایسی دینی کتابیں جو عقیدے کے اعتبار سے درست ہو، اہل سنت والجماعت کے حوالے سے دینی کتابیں وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھا کریں، اس میں بہت سے واقعات ملیں گے، اولیاء اللہ کے واقعات، اہل اللہ کے واقعات، وہ واقعات بھی عبادت سے تعلق رکھتے ہیں، عبادت کے بارے میں ہوتے ہیں۔
اور ان کی نیکیوں کے بارے میں ہوتے ہیں، اس سے بندے کو سبق ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بہت سارے واقعات بیان کیے، قصے گزشتہ امتوں کے، کیوں بیان کیے؟ تاکہ ان قصوں کو پڑھ کر عبرت حاصل ہو، سبق حاصل ہو ان قصوں کو پڑھ کر۔ اسی لیے بزرگان دین کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ کسی کتاب میں آپ کو نظر آتے ہیں، جیسے قصص الاولیاء، اولیاء کے قصے، اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں، اولیاء کی حکایات، اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں۔ اب مثلاً میری کتاب ہے مثنوی رومی اور قرآن، اس میں 114 اشعار ہیں حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی علیہ الرحمہ کے، جو بہت بڑے عالم، صوفی، شیخ، ولی گزرے ہیں، دنیا جانتی ان کے نام کو، مولانا روم کے نام کو۔ ان کی مثنوی شریف کا درس ہوتا ہے ہمارے ہاں ہر چاند کی 17 تاریخ کو، مغرب کے بعد سے لے کے عشاء کے درمیان میں، اس میں بھی آپ بعد میں آ سکتے ہیں۔ تو وہ کتاب، اس کے اندر 114 اشعار ہیں، ہر شعر وہ ہے جس میں مولانا روم نے قرآن مجید کی آیت کو شعر کے اندر لایا یا آیت کے الفاظ کو لایا ہے۔ وہ کتاب آپ کے پاس اگر ہو نہ ہو تو یہاں سے مل جاتی ہے، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں آپ۔ اس میں آپ کو مختلف آیات نظر آ جائیں گی، پھر آیت میں کیا فرمایا گیا ہے، کیونکہ مولانا روم نے اپنی مثنوی شریف میں قرآنی آیات کو بھی لایا ہے اشعار کی صورت میں، اور احادیث کو بھی لایا ہے۔ تو میں نے جو آیات جمع کی ہیں اشعار، ان میں جو جو آیتیں ہیں ان سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت مولانا روم نے کس شعر میں کون سی آیت لائی، اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس میں تشریح موجود ہے۔ اس کتاب میں نے شعر کی تشریح کی ہے اور اس آیت کا حوالہ دیا ہے، کون سی صورت کی آیت ہے، اس آیت کا ترجمہ دیا ہے اور اس آیت کی تشریح کی ہے۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ایک نفع بخش علم ہوگا جو آپ اعتکاف کے دنوں میں کر سکتے ہیں۔ مثنوی رومی اور قرآن یہ کتاب کا نام ہے۔ تو یہ ہو گئی باتیں۔ اب اس کے علاوہ تسبیحات، وظائف، پھر ایک کتاب ہماری موجود ہے یہاں جو میں نے چند سال پہلے لکھی ہے، کتاب الوظائف۔ وہ اگر آپ کے پاس ہو تو ٹھیک، نہیں تو آپ حاصل کر سکتے ہیں یہاں سے۔ کتاب الوظائف، اس میں نماز کا طریقہ، اس کے مسائل، تراویح اور دیگر امور اسلامی تعلیمات کے اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس میں وظائف موجود ہے، اس میں ہمارے یہاں جو تراویح میں تسبیحات روزانہ پڑھی جاتی ہیں، ایسی تسبیحات کسی مسجد میں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، کہیں بالکل اس طرح کی تسبیح آپ کو نہیں ملیں گی۔ یہ ہر سال یہاں پڑھی جاتی ہیں۔ وہ تراویح کی تسبیحات آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گی، کتاب الوظائف میں۔ وہ تسبیحات آپ یاد کر سکتے ہیں، اور وظیفے ملیں گے اس میں، مختلف بیماریوں کے بارے میں، مختلف کاموں کے بارے میں وظائف مل جائیں گے آپ کو، وہ پڑھ لیں آپ۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا وقت گزاریں، پھر دعائیں کریں۔ دعا خود عبادت ہے، جتنی دعا ہو سکتی ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اس کے علاوہ دعا کا ایک بڑا اچھا قاعدہ کیا ہے، سجدے میں جائیں، سجدہ کریں۔ اگر اس وقت کوئی وقت مکروہ وقت نہیں ہے سجدے کے لیے، نماز کے لیے کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، تو سجدے میں جا کر دعا کرتے رہیں۔ عربی میں کریں، فارسی میں کریں، اردو میں کریں، اپنی زبان میں کریں، یعنی اللہ سے دعا کرتے رہیں، مختلف دعائیں کریں۔ ایمان پہ سلامتی کی دعا، ایمان پر زندگی اور ایمان پر خاتمے کی دعا،
بیماری سے شفا کی دعا، رزق روزی کی دعا، سلامتی کی دعا، نیک اولاد کی دعا، بچے بچیوں کے گھر آباد ہونے اور نیک رشتوں جوڑوں کی دعا، آپس میں اتفاق محبت کی دعا، امن و امان کی دعا، اور بھی جو دعا جائز ہو. ناجائز دعا تو ناجائز ہوتی ہے. ہر وہ دعا جو جائز ہو وہ مانگے آپ، کوئی ممانعت نہیں ہے. تو ایک وقت اپنے لیے رکھو دعا کا کہ اس میں اور کچھ نہیں تو دعا کرتے ہو. اور دعا آپ لیٹے ہوئے بھی کر سکتے ہو، لیٹے لیٹے دعا پڑھتے رہو، لیٹے لیٹے تسبیح پڑھتے رہو. تھک گئے تو اپنے جسم کو آرام دو. اعتکاف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی ایسی مشقت کرو کہ پتہ چلے ایک دن کے بعد دوسرے دن ہمت ہی نہیں ہو رہی. ایسا نہیں کرنا ہے. انا لجسدک علیک حقا، انا لعینک علیک حقا. حدیث پاک ہے یہ الفاظ، حدیث کے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند آئے تو سو جاؤ. قرآن بھی جب پڑھ رہے ہو اور لگے کہ اونگ آ رہی ہے، نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، تو قرآن کو بند کرو، سو جاؤ. اگر زبردستی قرآن پڑھو گے اور خدا نہ خواستہ الفاظ غلط نکلے تو ثواب کی جگہ گناہ ہو جائے گا. حدیث میں خود حضور نے فرمایا کہ جب عبادت میں نیند آنے لگے، نفلی عبادات میں، تو سو جاؤ. وہ چاہے قرآن پڑھنے والی عبادت ہے یا نفل نماز پڑھنے والی، کہ آرام کر لو، سو جاؤ. ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم دعا کی جگہ کوئی بد دعا کر لو. تو اپنے آپ کو، اپنے جسم کو جس وقت آپ یہ سمجھو آرام دینا ہے آرام کرو. خاص کر رات کا وقت جو آرام کے لیے ہوتا ہے اس میں آرام بھی کرو، پھر اٹھ کر نماز بھی پڑھ لو. جیسے تہجد کا وقت ہوتا ہے، موبائل فون آپ کے پاس ہوتا ہے، اگر اس میں آپ الارم لگا سکتے ہیں اٹھنے کے لیے، جس کو جس وقت اٹھنا ہو اس وقت کا الارم لگا دو اور آپ اٹھ جاؤ. اب دوسرا اگر نہیں اٹھ رہا تو اس کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک اپنی مرضی کا مالک ہے، اپنے اپنے حساب سے عبادت کرنے کا اختیار ہے. آپ اپنے اوپر زور دو. ہر معتکف یہ دیکھے کہ مجھے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے کرتے رہو. اٹھ جاؤ سونے کے بعد، رات کے حصے کرو، اس میں ایک حصے میں پڑھو، تلاوت کرو، عبادت کرو، ایک حصے میں سو، پھر ایک حصے میں اٹھ کر پھر تہجد کی نماز ادا کرو. اس کے بعد پھر لیٹ سکتے ہو جب تک کہ فجر نہ ہو یا سحری کھانے آئے تو سحری کھا لے. یوں ہے. تو یہ رات کو اس طریقے سے تقسیم کیا جائے کہ عبادت بھی ہو اور آرام بھی ہو، اور دوسرے کو ڈسٹرب نہ کرو. کوئی بندہ ذکر بالجہر کہتے ہیں اونچی آواز سے ذکر کرنا، اونچی آواز سے ذکر رات کو نہ کرے، اس لیے کہ اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کو پریشانی ہوگی. تو ایسا ذکر آپ کو فائدہ نہیں دے گا. آپ کو اگر ذکر کرنا ہے تو ذکر خفی کرو. ذکر خفی یعنی ذکر بالسر، جس میں آواز نہ ہو. تو آپ کے ذکر سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہوگی. کوئی یہ نہیں بول سکتا بھائی مجھے پریشانی ہو رہی ہے، کیونکہ آواز تو ہے ہی نہیں ذکر میں، اور ذکر بھی ہو رہا ہے. میرے جد امجد حضرت علامہ شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں یہ فرمایا، ہو ذکر خفی یا کہ ذکر جلی، مگر یاد حق ہو کسی طور بھی. یعنی آپ ذکر خفی کرو، پوشیدہ ذکر، یا ذکر جلی کرو، آواز سے ذکر، یاد حق ہونا چاہیے. تو وقت ہوتا ہے ایسا جس میں ذکر جہر ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہر جمعرات کو ہوتا ہے، ہر 11ویں شب میں ہوتا ہے، ذکر بالجہر ہوتا ہے.
لیکن میں بات کر رہا ہوں اعتکاف کے حالت میں کہ جب آپ رات کو اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو پھر اونچی آواز سے ذکر نہ کرو، تاکہ اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کو تکلیف نہ ہو، اپنے دل میں ذکر کرو، اللہ تعالیٰ سنتا ہے آپ کا ذکر، اللہ قبول کر رہا ہے یوں۔ پھر اعتکاف کے آداب ہیں، آداب یہ ہیں کہ مسجد کے علاوہ کوئی ایسی جگہ، مسجد کے سوا جو مسجد نہیں ہے وہاں نہ جائیں، سوائے بیت الخلاء کے اور وضو خانے کے۔ مسجد کا حجرہ یا مزارات شریفہ یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، جہاں مزارات بنے ہوئے ہیں ہمارے وہ مسجد میں شامل نہیں ہے، مسجد سے الگ حصہ ہے، لہٰذا وہاں نہ جائیں جو معتکف ہے، نیچے کھڑے رہیں مسجد میں، اوپر نہ جائیں، اگر جائیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جانا ہے، ظاہر ہے کہ ضرورت ہوتی ہے، اس کو جائز رکھا ہے، لیکن اس کا قاعدہ بتایا ہے، طریقہ، سیدھے جائیں سیدھے آئیں، یعنی کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر گپ شپ نہ لگائیں، وہاں پر فالتو وقت نہ گزاریں، وضو خانے میں فالتو وقت نہ گزاریں، وضو کریں سیدھے آ جائیں، اگر غسل کی ضرورت ہے غسل کریں واپس آ جائیں، اور ضرورت نہیں ہے تو غسل بھی نہ کریں، تاکہ بلا ضرورت وقت نہ جائے، کیونکہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک وضو اور ایک رفع حاجت، کہ وہ مجبوری ہے، اس میں جانا ہی جانا ہے، ورنہ تو فقہاء نے فرمایا کہ وضو بھی مسجد کے اندر کرو، لیکن چونکہ وضو میں پانی گرنے کا خدشہ ہے، مسجد میں دری خراب ہو سکتی ہے، جگہ گیلی ہو سکتی ہے، تو اس لیے یہ رخصت رکھی گئی کہ آپ وضو خانے میں چلے جاؤ، مگر وضو ہی کے لیے جاؤ، یہ نہیں کہ وہاں جا کر آپ کوئی اور کام کرو، بیٹھ کر بات چیت کرو، گپ شپ لگاؤ، یہ نہیں۔ مسجد کے اندر آپ کہیں بھی آ جا سکتے ہو، مسجد کے اندر کے صحن میں، مسجد کے درمیانے صحن میں، باہر کے صحن میں، یہ سب مسجد ہے، تو جو مسجد ہو اس میں آپ بیٹھ سکتے ہو اور کسی سے بات چیت بھی کر سکتے ہو مسجد کے اندر رہ کر۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بات نہ کریں، یہ مسجد کے باہر کی بات ہو رہی ہے، کہ وضو خانے میں یا غسل خانے میں، بیت الخلاء میں، وہاں باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں تو اپنی ضرورت کے لیے جاؤ اور واپس آ جاؤ۔ کوئی آپ سے ملنے آئے تو جہاں آپ بیٹھے ہو وہاں اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہو۔ ملنے والوں کے لیے اپنا اوقات بتائیں ان کو کہ آپ رات کو 12 بجے سے پہلے آؤ، 12 بجے کے بعد آئیں گے، اگر گیٹ بند ہوگا تو ان کے لیے ضروری نہیں کہ کھولا جائے گیٹ، کیونکہ حفاظت کا مسئلہ ہوتا ہے، لہٰذا تراویح ختم ہوتی ہے اس کے بعد آ کر ملاقات کریں اپنے معتکفین سے، کچھ دیر بیٹھیں، گھر چلے جائیں۔ کوئی چیز لانی ہے دن میں لے آئیں، رات میں لے آئیں، 11 ساڑھے 11 بجے تک کے اندر آ کر چلے جائیں۔ یہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو یہ بتا سکتے ہیں، اور ان کو بتانا ضروری ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو رات کو 2 بجے آ گئے، تو 2 بجے اگر گیٹ بند ہوگا تو ان کے لیے کھلے گا نہیں، اس لیے یہ سب بتانا ضروری ہے۔ اعتکاف میں جب کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو کسی کی عیادت کرنے کے لیے باہر نہیں جا سکتا، کسی کے جنازے میں بھی نہیں جا سکتا، اطلاع ملے تو دعائے مغفرت کر لے، بیمار کی اطلاع ملے دعائے شفا کر لے، مثلا اگر اس کا جانا ضروری ہی نہیں ہے، بہت ضروری ہے، ایسا کہ گھر کے اندر کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کے ماں باپ کا مسئلہ ہے، بھائی بہن کا مسئلہ ہے، ایسی فوتگی ہوئی ہے، اس کو جانا پڑے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا جہاں تک ممکن ہو عیادت کے لیے نہ جائے، جنازے میں نہ جائے، اطلاع سن کر دعا کر لے اللہ سے، بیمار ہے تو اللہ اس کو شفا دے، اس کے لیے قرآن پڑھ کے شفا کی دعا کرو وسیلے سے، اس کے لیے نفل پڑھ کے دعا کرو نفل کے وسیلے سے، کوئی فوت ہو گیا ہے قرآن پڑھ کے ثواب بخش دو اس کو یہیں بیٹھے بیٹھے، اور
نفل پڑھ کے ثواب بخش دو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے. یہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ نہیں گئے تو کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا. بھئی آپ نہیں گئے ہو نا, اور تو لوگ گئے ہوں گے جنازے میں, حاجت کے لیے بھی دوسرے لوگ گئے ہوں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو موقع دیا ہے تو آپ یہاں بیٹھ کر بھی اس کے لیے دعا خیر کر سکتے ہو. دعائے شفا کرو, دعائے مغفرت کرو, کوئی ممانعت نہیں. یہ کرو آپ زیادہ سے زیادہ. تو اعتکاف کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے. کسی کے ساتھ بدمزگی جھگڑا نہ کرو. ویسے بھی ماہ رمضان میں عام طور پر بھی جھگڑا اچھا نہیں ہے رمضان کے علاوہ, لیکن رمضان میں حدیث پاک ہے کہ کوئی آپ سے جھگڑا کرتا ہے تو آپ اسے کہو بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں, میں آپ سے نہیں جھگڑتا. یعنی اس سے معافی چالو, معذرت چالو کہ بھائی میرا تو روزہ ہے, آپ کی طرح میں نہیں جھگڑتا. بس ایسے ہی اعتکاف میں بھی اپنے آپ کو ایسی باتوں سے بچاؤ جن سے اعتکاف مکروہ ہوتا ہے. ٹوٹے گا تو نہیں اعتکاف, مگر مکروہ ہو جائے گا نا, یعنی کہ اچھا نہیں ہوگا. تو اعتکاف کو جتنا صاف رکھنا ہے, جتنا اچھا رکھنا ہے اتنا اچھا ہے. آپ کوئی کھیل کود کے لیے تھوڑی آئے ہو یہاں پر, آپ تو عبادت کے لیے آئے ہو. کوئی انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے ہو یہاں پر, کوئی کسی تقریب میں کوئی چلا جاتا ہے. یہاں تو بہت سنبھل کر رہنا ہے, احتیاط کے ساتھ رہنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں آپ دنیا سے کٹ کر آئے ہو. اعتکاف میں بیٹھنے کا ایک جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ شب قدر کو پانا. شب قدر آخری عشرے میں کی طاق راتوں میں ہوتی ہے, حدیث پاک میں ہے. اب طاق راتیں آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے ملیں گی, ہر طاق رات آپ کو ملے گی. 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں, 29ویں طاق راتیں آپ کو مل جائیں گی. تو ان طاق راتوں میں سے شب قدر بھی ملے گی آپ کو. زیادہ تر تو جمہور کا جو قول ہے وہ 27ویں شب کا ہے, وہ آپ کو ملے گی. چنانچہ ایک مقصد اعتکاف کا یہ بھی ہے کہ معتکف بندہ شب قدر کو پالے. کوئی نہ کوئی رات تو شب قدر ہوگی نا. تو جب وہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے تو ایک نہ ایک رات اس کی ایسے آئی جائے گی انشاءاللہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی, جس کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے, شب قدر, یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے. تو کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہو رہی ہے. چنانچہ ایک حدیث شریف پڑھ کر گفتگو ختم کرتا ہوں. صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف متفق علیہ حدیث, دونوں کتابوں موجود ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ. یہ حدیث پاک. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے انہیں وفات دی. یعنی اپنے آخری وقت تک اعتکاف فرماتے رہے. وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ ہر سال اعتکاف فرماتے تھے. تو ام المومنین فرما رہی ہیں کہ حضور نے اپنے آخری وقت تک, دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت تک, ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا. پھر فرما رہی ہیں ثم اعتکف ازواجہ من بعدی, پھر آپ کی بیویوں نے آپ کے بعد اعتکاف کیا. یعنی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد امہات المومنین جو تھیں انہوں نے بھی اس دستور کو باقی رکھا, انہوں نے بھی اعتکاف کیا. اسی لیے خواتین بھی اعتکاف کرتی ہیں
اور مرد حضرات بھی مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں، خواتین گھر میں کرتی ہیں۔ تو آج کی نشست میں صرف اعتکاف کے بارے میں گفتگو آپ نے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف میں آپ دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، اپنے اہل خانہ کے لیے کریں، مجھ فقیر گناہگار کے حق میں کریں، دوست احباب کے لیے کریں، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے۔ دعا تو ہر ایک کے لیے ہو سکتی ہے نا، تو کریں۔ اور جو لوگ مرحوم ہیں، مرحومین، خاص کر آپ کے اہل خانہ میں سے، ماں باپ میں سے، بھائی بہنوں میں سے، ان کے لیے دعائے مغفرت جتنی ہو سکتا ہے کریں، تسبیحات پڑھ کر کریں، ویسے بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ آج کے درس کی حاضری قبول فرما، درس قرآن اور حدیث کی حاضری قبول فرما۔ معتکفین جو تیری بارگاہ میں اللہ آج سے بیٹھ رہے ہیں، ان کو اعتکاف مکمل کرنے کی توفیق عطا کر اور ان کے اعتکاف کو قبول فرما۔ تمام عبادات کی توفیق عطا کر، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ ان کے روزوں کو قبول فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔